دیکھیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری اور قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جب گزاریں گے، بسر کریں گے، اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں ہر راستے میں، ہر تنگی اور ہر تکلیف میں وہ رہنمائی میسر ہوگی، اور اس رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم عمل پیرا ہوں گے تو اس سے ہمیں پھر اللہ ذوالجلال کی رحمت سے بہت سارے فوائد نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں پریشانیاں حضرت انسان پر آتی ہیں، اللہ ذوالجلال نے خود فرمایا کہ میں نے انسان کو آزمائشوں کے لیے پیدا کیا، امتحان گاہ ہے یہ دنیا، اس لیے اس کی آزمائشیں، امتحان اور دکھ اور مصیبتیں تو اس کو آنی ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری قوم ایک طرف ہے، یہاں تک کہ باپ بھی انہی لوگوں کی سامنے کھڑا ہے جو آپ کی جان کے دشمن ہیں، اور وہاں اللہ کے ملائکہ حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم کریں، ہم آپ کی اس پریشانی، اس دکھ اور مصیبت میں آپ کا تعاون کریں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بہت پیاری بات کہی کہ حسبنا اللہ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں۔ بے شک۔ کیوں؟ میرا عقیدہ، میری سوچ اور میری فہم اور سمجھ جو کام کر رہی ہے وہ مکمل اور اکمل ہے، اس لیے میرا عقیدہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ، مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ جتنی پوری دنیا بھی میری دشمن بن جائے اور میرا مخالف سمت اور مخالف لوگ میرا برا سوچنا چاہیں، لیکن میرا اللہ مجھ پر رحمت اور کرم نوازی کرنا چاہیں تو پھر کوئی بھی میرا برا نہیں کر سکتے۔ حسبنا اللہ، تمام معاملات میں مجھے میرا اللہ کافی ہے۔ تو لہٰذا میرے وہ ناظرین، وہ حضرات، خواتین و حضرات جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس وظیفے کو کثرت کے ساتھ اللہ پر پورا یقین کرتے ہوئے کہ وہ علی کل شیء قدیر ذات ہے، نفع اور نقصان کا مالک وہ اللہ کی ذات ہے، اس لیے وہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے انہماک کے ساتھ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے میرا اللہ ہی کارساز اور میرا دوست میں مجھے کافی ہے۔ تو جب اللہ پر توکل کر کے انسان اس پر بھروسہ کر کے دعا کرے گا تو پھر اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے کو ضائع نہیں کریں گے۔